بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج رمضان المبارک کی آمد سے قبل ایک بار پھر اردو سفر چینل پر رمضان اور قرآن کا آپسی تعلق اس عنوان کو لے کر حاضر ہوں۔ قرآن کریم کی اس آیت پہ آپ توجہ دیں اور آپ اپنے علم میں اضافہ کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ رمضان کا قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے، قرآن کا رمضان سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ دوسری آیت سورہ قدر کی، اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کے علم میں پہلے ہی سے ہوگا، مزید اضافہ کر دوں کہ جب قرآن کی پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق اتری، یہ پہلی وحی تو رمضان کا ہی مہینہ تھا۔ قرآن آسمانی دنیا سے، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جب مکمل کمپلیٹ نہ ہوتا ہے تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس سے ہم سب کو اندازہ لگانا چاہیے کہ رمضان کا قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان کا قرآن کا رمضان سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ رمضان کا روزہ اور قرآن یہ دونوں کل قیامت کے دن بندوں کی شفاعت کریں گے۔ روزہ یہ کہے گا اے اللہ، میں تیرے اس بندے کو کھانے پینے سے، شہوتوں سے دور رکھا، اسے تو بخش دے۔ قرآن کریم بھی کہے گا کہ اے اللہ، یہ قرآن پڑھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، تو اسے بخش دے۔ دیکھا آپ نے، رمضان بھی اور قرآن بھی یہ اللہ کے بندوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے دنوں میں روزہ رکھتا ہے اور رمضان کی رات میں قیام کرتا ہے، قیام اللیل قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ صغائر معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، رمضان کا روزہ اور رات میں قیام، تو قیام سے مراد نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ تو دن میں روزہ اور رات میں قیام، نفل نماز تراویح، قرآن، یہ اگر بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے مغفرت ہے، اس کے گناہ صغائر کو ختم کر دیے جاتے ہیں، معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو مغفرت روزے سے بھی ہے، مغفرت قرآن کی تلاوت سے بھی ہے۔ آپ دیکھیں تو رمضان اور قرآن کی خصوصیات پر اگر آپ توجہ دیں تو کئی چیزیں مشترک نظر آتی ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ رمضان کے روزے بھی، قرآن کی تلاوت بھی، یہ بندوں کو شفاعت کرائیں گے، بندوں کی شفاعت اس سے ہوگی۔ شفاعت میں دونوں مشترک ہیں۔ اگر آپ دوسری طرف توجہ دیں تو اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزے کا مقصد تقویٰ ہے، وہیں قرآن کا بھی آپ دیکھیں تقویٰ، لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے۔
اور قرآن کے بارے میں آیا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت یافتہ ہے، ہدایت والی کتاب ہے۔ اسی طرح سے رمضان اور قرآن اس میں بھی مشترک ہیں، قرب الہی میں۔ آپ دیکھیں حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ روزہ الصوم لی میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اور قرآن بھی اگر قرآن کی تلاوت خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ رمضان سے بھی قرب الہی اور روزے سے بھی قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ رمضان کو یوں ہی نہیں گزاریں، رمضان کے ہر لمحے کی قدر کریں، پل پل کی قدر کریں۔ دیکھیے رمضان کا قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ حضور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سناتے اور خود سنتے بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے ایک رات ایسی بھی دیکھا کہ حضور نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ آل عمران کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ نساء کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تو رمضان ہے، شعبان سے ہی صحابہ اکرام کثرت سے قرآن پڑھنے لگتے اور رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن پڑھتے۔ رمضان کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم سب امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کے فالوور ہیں، تقلید کرتے ہیں ان کی، ہم مقلد ہیں الحمدللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کو دیکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ رمضان المبارک میں 60 ختم قرآن کریم کیا کرتے تھے۔ کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی قرآن مکمل پڑھتے ہیں رمضان میں؟ یہ آپ سے سوال ہے۔ امام اعظم 60 ختم قرآن پڑھا کرتے تھے۔ امام مالک مجتہدین میں بڑا نام، عاشق رسول، وہ امام مالک، ان کا علم یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں درس حدیث روک دیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ تو رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم اس خطاب سے ایک پیغام اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں کہ روزے کی بھی قدر کریں اور آداب جو ہیں روزے کے وہ بجا لاتے ہوئے کثرت سے آپ قرآن کی تلاوت کیجئے اور کوشش کیجئے کہ شب قدر سے پہلے پہلے 1 ختم، 2 ختم، 3 ختم قرآن ضرور پڑھیں، زیادہ سے زیادہ، تاکہ شب قدر کو اپنے گھروں سے جو گزرے ہیں ان کو آپ بخش سکیں اور اس تلاوت کے ذریعے اپنی مغفرت کرا سکیں۔ تو آپ رمضان میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، نماز تراویح کا اہتمام کیجئے۔ جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نماز تراویح کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا یہ صرف 3 دن ہے یا صرف 6 دن ہے یا صرف 7 دن ہے؟ جیسا کہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ 7 دن میں تراویح پڑھ لو ہو گیا، اس کے بعد فری گھوم رہے ہیں۔ کیا 7 دن ہی؟ نماز تراویح پورے رمضان پڑھنا سنت ہے۔ پورے رمضان، 5 دن 10 دن نہیں پڑھ کے چھوڑ دیا۔ اور قرآن کریم کم سے کم 1 بار مکمل ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور پورے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نماز تراویح میں 2 ختم 3 ختم پڑھ سکتے ہیں، لیکن 1 ختم ضرور آپ پر سننا ضروری ہے۔ اور ایسا نہیں کہ شب قدر میں تراویح میں قرآن کریم مکمل ہوا تو اس کے بعد جو 2 دن 3 دن بچتے ہیں اس میں تراویح بھی ہم نہیں پڑھتے، ہم سمجھتے ہیں ختم ہو گیا۔ نہیں، پورے مہینہ تراویح پڑھنا سنت ہے، آپ پڑھیے۔ اور حافظوں سے کہوں گا کہ یعلمون تعلمون والی تلاوت نہ کرو، آپ اس طرح سے پڑھو کہ پیچھے جو مقتدی ہیں
وہ ہر لفظ کو سمجھ سکیں، ہر آیت ان کے سمجھ میں آ سکے۔ آپ مقتدیوں میں سے کسی ایک کی بات سن کر، کسی ایک کی فرمائش پوری کرنے کے چکر میں کسی ایک کے اعتراض پر جلدی جلدی نہ پڑھیں۔ آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ قرآن ہر لفظ کو کھول کھول کر اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کے بڑھاپے کا مجھے خیال ہے، لوگوں کا خیال ہے، اسی طرح سے ہوگا، لیکن اتنی جلدی نہ مت پڑھواؤ کہ اس کے حقوق کی ادائیگی نہ ہو سکے، آپ بھی اور ہم بھی سزا کے مستحق ہو جائیں۔ یہ سمجھائیے اور آرام سے حافظو قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ لوگوں آپ سے بھی کہوں گا کہ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے، رمضان کے روزے رکھنے میں بہانہ نہ کریں، نماز تراویح میں مکمل قرآن سننے میں سستی نہ کریں۔ آپ روز آئیے، روزہ رکھیے، آداب بجا لائیے اور اپنی نیکیوں میں خوب اضافہ کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔